السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کلمہ طیبہ کا پیغام۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھی بہت کچھ لمبا چوڑا نہیں، بس صرف چند الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام میں داخلے کی پہلی شرط ہے یہ۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب وہ پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے پر ہی نہیں رہتی، اسی کلمے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا۔ ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حروف ہی تو ہیں، الف میم سین اور ایسے ہی دو چار حروف۔ ان حرفوں کو ملا کر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، تو خود ہماری عقل کہے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک لوگ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی، چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری تاثیر حرفوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے، یہاں اصل چیز ہے معنی۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہوں اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلیں تو نیرے الفاظ بولنے سے کچھ بھی اس کا اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو اگر ہم یوں سمجھیں، فرض کریں کسی کو سردی لگتی ہے اور زبان سے وہ روئی لحاف پکارنا شروع کر دے تو اس کی سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے وہ ساری رات 1,00,000 تسبیح کے دانے پر یہی لفظ پڑھتا رہے۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لے گا تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کریں اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اور وہ صبح سے شام تک پانی پکارتا رہے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں، اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی اس نے پی لیا تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ فرض کریں کسی کا بخار ہے اور اس حال میں وہ دوا کا نام لیتا رہتا ہے اور اس دوائی کا نام پوری ایک تسبیح، کئی تسبیحاں پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بخار میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ ان دواؤں کو اگر وہ پی لیتا ہے تو پھر اس کا بخار اور جو بھی اس کی بیماری ہے وہ چلی جائے گی۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا ہے۔ فقط 6-7 لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب بن جائے اور دوزخی سے جنتی بن جائے۔
یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے. پھر مطلب کو جان بوجھ کر جب تم ان الفاظ سے نکالو تو تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. پھر یہ سمجھیں جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہونا چاہیے. پھر تم کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو. پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے. پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ تمہارا حاکم ہونا چاہیے. اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم اس کلمے کے پابند ہو. وہ جو کہے اس کو کرنا پڑے گا اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے. کلمے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں. خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے والا ہو اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے والا ہو اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے. اب جو ہم لا الہ الا اللہ ہم نے کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کی بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی خدا ہے اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے. دوسری بات جس کا ہم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک خدا تمہارا اور سارے جہان کا مالک ہے. ہم اور ہماری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے. جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے. ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اسی کی. اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں. ہمارا اصل فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانے اور اسی کے قانون کی پیروی کرے. یہ عہد و پیمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہم خدا اپنے خدا سے کرتے ہیں اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہیں. اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا رونگٹا اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے ہم نے جھوٹا اقرار کیا ہمارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور ہم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوں گے کہ ایک بھی گواہ کو صفائی میں پیش نہ کر سکیں گے. کوئی وکیل یا بیرسٹر وہاں ہماری طرف سے پیروی کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ خود وکیل صاحب اور بیرسٹر صاحب جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کی الٹ پھیر کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی وہاں ہماری ہی طرح بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے. وہ عدالت ہی ایسی نہیں ہے جہاں تم جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویز پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جاؤ. دنیا کی پولیس سے ہم اپنا جرم چھپا سکتے ہیں، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے. دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں. دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں. دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے. پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے.
خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے، اس لیے جب اقرار کرتی ہیں تو خوب سوچ سمجھ کر کریں، اس کو پورا کریں، ورنہ ہم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ زبانی ہی اقرار کر لیا جائے، کیونکہ خالی خولی زبانی اقرار محض بیکار ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور کس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہمیں سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغامبر مقرر کیا، آپ کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ بس جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کی پیروی کرنی ہے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجنی ہے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی پیروی کریں گے۔ اسی اقرار کی بدولت تو ہم مسلمانوں کے بھائی ہیں، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت یا مرد سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری جائز اولاد بنی، اسی کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دے، تمہاری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے، اور ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی جانتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں اس خدا کے قانون کی پیروی کرنی ہے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کے متعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرنا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم اگر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جان ہماری نہیں، خدا کی ہے، تو ہمارے ہاتھ اپنے نہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا جسم کا کوئی عضو ہمارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتتے ہو، یہ جانوریں جن سے خدمت لی جاتی ہے، یہ مال و اسباب جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے انسان کی، ہر چیز خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے یہ عطیہ کے طور پر انسان کو ملی ہوئی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے اور دوسروں کو مالک کہنا اور پھر اس چیز کو اپنی قرار دینا، یہ بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود ہم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام لیتے ہو تو دھوکے بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی ان کے خلاف، ان کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے سے کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس کے پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں
جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہاری بیویاں یا شوہر جن کو تم اپنے کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہیں کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا تم ان میں سے بھی اپنی خواہش کے مطابق ان سے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کر سکتے ہو۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر خدا کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہوگے، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو، مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کرو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے، اگر اس کو تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے رہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دے دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دیتی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو کیا ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کبھی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے اس کی تعریفیں کی جائیں اور وہ یہ سمجھے اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچے مسلمان کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولنا نہیں ہے، بلکہ خاکساری اختیار کرنا ہے۔ فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہی اس کی پذیرائی مل گئی تو ساری تو اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا اور خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہیں رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دنیا میں ہی لے لیا اور یہی اس کو مل گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جان کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے، اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے تم کو دی ہے اور جس کو مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید بھی لیا ہے، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے لے لے کر بیچتے ہو۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں اور تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہو کہ گویا رازق وہ ہے۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو اور وہ سب کچھ بیچتے ہیں خدا کی۔ جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانون اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔